جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدنی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا نصف حصہ ہجرت کے قبل نازل ہوا اور اس کا نصف اخیر حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ لیکن اگر آپ اکثر لوگوں نے اس کو مکی قرار دیا ہے۔ آپ قرآن میں غور کریں تو قرآن میں سورہ حجر میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ سورہ حجر یہ مکی صورت ہے، اور سبعًا من المثانی یہ سورہ فاتحہ ہی مراد ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے ایک نام نہیں ہیں، بہت سارے نام ہیں اس کے۔ سبعًا من المثانی اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ اس کو نماز میں بار بار یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ شروع کی 3 آیت جس میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور آخر کی 3 آیت میں دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے انسان کو بتلا دیا کہ انسان اپنے رب سے مانگے تو کیسے مانگے، انسان اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے تو کیسے گڑ گڑائے، کیونکہ مانگنے کا بھی کچھ اصول ہوا کرتے، کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، کچھ طریقہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے بے طریقہ مانگے، اصول کے ساتھ نہ مانگے تو سامنے والا متاثر نہیں ہو سکتا، لیکن ایک الگ انداز سے مانگے تو سامنے والا بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو یہاں سورہ فاتحہ میں بتلایا ہے، کس طریقے سے اپنے رب سے مانگا جائے۔ اور درمیانی ایک آیت میں اس میں دونوں چیز مشترک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بھی پہلو ہے اور کچھ پہلو دعا و درخواست کا بھی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے درمیان، میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، یعنی نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کوئی چیز مانگے گا جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد ثنا بیان کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں کچھ حصہ اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی گئی ہے، یعنی حمد و ثنا کا بھی پہلو ہے، اور کچھ حصہ دعا و درخواست کا بھی پہلو ہے۔ آپ سورہ فاتحہ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو بہت چھوٹی صورت معلوم ہوتی ہوگی، ظاہراً تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس میں جتنے معانی ہیں تو کسی صورت میں موجود نہیں ہے۔ اس کو بہت سارے نام دیے گئے، سورہ فاتحہ اس کا نام ہے، اور اس کا دوسرا نام ام القرآن بھی ہے، اور ایک نام ام الکتاب بھی ہے، اور ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، ایک نام سورۃ الکافیہ بھی ہے، ایک نام سورۃ الوافیہ بھی ہے، اور ایک نام سورۃ سبع مثانی بھی ہے۔ ہر ایک پر معنی پر غور کریں گے تو ہر ایک کا معنی اس کے اندر موجود ہے۔ ام القرآن ام الکتاب اس وجہ سے کہا گیا، سورہ فاتحہ ظاہراً تو بہت چھوٹی سورت ہے، 7 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ سورہ فاتحہ میں بیان کیا تو اسی کی تفسیر پورے قرآن کریم میں بیان کیا، یعنی سورہ فاتحہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کو ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ اس کو مفصل طریقے سے پورے قرآن میں کھول کر بیان کیا۔ یعنی یوں سمجھیے سورہ فاتحہ کی تفسیر پورا قرآن مجید ہے، اس لیے ام القرآن کہا گیا، یعنی ام الکتاب کہا گیا، یعنی کتاب کی ماں، یعنی سورہ فاتحہ کتاب کی ماں ہے، قرآن کی ماں ہے۔ اور سورۃ الشفا کیوں کہا گیا؟ آپ کو معلوم ہوگا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اکثر دم کیا جاتا ہے، اس وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ زبور میں نازل کی، نہ توریت میں نازل کی، نہ انجیل میں نازل کی، نہ خود قرآن کریم میں اس جیسی کوئی دوسری سورت نازل کی، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں بہت سارے معنی موجود ہیں۔ سورۃ سبع مثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز مکمل نہیں ہوتی، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہو سکتی، تو اس لیے کہ سبع من المثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے، بار بار اس کو نماز میں پڑھی جانے والی سورت ہی۔ آپ ہر نماز کو شروع کرتے ہوں گے، ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن دوسری سورت ہر نماز میں نہیں پڑھتے، کبھی آپ نے سورہ فیل پڑھ دی، کبھی آپ نے سورہ قریش پڑھ دی، لیکن کوئی بھی سورت پڑھیں گے اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، اور آپ پڑھتے بھی ہے نا۔ تو سورہ فاتحہ میں بہت سارے معانی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک آسمان سے ایک آواز آئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی نظر کو اٹھا کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ اس کی آواز ہے، کیونکہ آسمان میں ایک ایسا دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، تو اس دروازے سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور فرماتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے، کیسی مبارکباد؟ تو اس فرشتے نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں، 2 نور عطا کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی انبیاء کو نہیں عطا کیے گئے۔ وہ 2 نور کون سی کیا ہیں؟ وہ 2 نور سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخر آیت ہے، یعنی ان کو جب بھی آپ پڑھیں گے جو کچھ اس میں دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا۔
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے۔ اب دیکھیے حمد کیوں لایا گیا؟ حالانکہ عربی میں آپ غور کریں، جو عربی سے واقفیت رکھتا ہوگا وہ جانتا ہوگا حمد اگر تعریف بیان کرنے کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں۔ حمیدہ آتا ہے، نعتہ آتا ہے، ثنا آتا ہے اور مدحہ آتا ہے، بہت سارے الفاظ موجود ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ صفات کا حامل جس میں موجود ہے وہ حمد ہے، وہ حمیدہ ہے، کیونکہ حمیدہ یا حمد کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور نعتہ کا لفظ کیونکہ جب بھی اللہ کے رسول کی تعریف کی جاتی ہے وہ نعتہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جب عام انسانوں کی تعریف کی جاتی ہے اس سے مدحہ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حمد یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور رب کے معنی پر غور کریں، رب کے معنی آتے ہیں پالن ہار کے، یعنی پالنے والا۔ اب غور کریں، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جو کچھ روزی کا انتظام، جو کچھ انتظام ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ انسان اسباب تو اختیار کرتا ہے، لیکن اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حاجت پورے کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے انسان اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن ان کو روزی نہیں مل پاتی۔ بہت سارے انسان بھاگتے تو ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے تو ہیں، لیکن ان کا کوئی سسٹم نہیں بن پاتا، ان کو کوئی روزی ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں بنتا۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہی ہے جو انسان کو کے اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب کہا ہے۔ اب اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا صرف تم دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دعا بھی کرو، اور دنیا میں جو کچھ اسباب ہے، جیسے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو آپ اس سے ہرگز یہ نہ کہیں صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، صرف اللہ کے سامنے رجوع کرے، میں کہتا ہوں کرے، لیکن اس کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرے۔ اسباب کیا ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اسباب کیا ہیں؟ جو ڈاکٹر بتائے اس کی باتوں پر عمل کرے۔ پھر اگر اللہ کی طرف سے منظور ہوگا تو اس کو شفا ملے گی، ورنہ شفا ملنے والی نہیں ہوگی۔ اب دوسری بات، الرحمن الرحیم۔ اب رحمان الرحیم پر غور کریں تو رحمان یہ بھی رحم کرنے والا، رحیم میں بھی رحم کرنے والا، دونوں معنی قریب قریب ایک ہی معنی ہوتے ہیں، لیکن رحمان دنیا کے اعتبار سے ہے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں اللہ کے انکار کرنے والے بہت موجود ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی نہیں ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، سامنے سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک کی جو صفات ہے رحمان کے اندر، جو رحم کرنے کی صفت ہے، یہ دنیا میں عام ہے، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ مومن ہو، تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نازل ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، لیکن جو رحیم کے اندر صفت ہے، رحم کرنے کی صفت ہے، وہ صرف آخرت میں انہی کے لیے ہوگی جو مومن ہوں گے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہوں گے، جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہوں گے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بڑے پڑے رہتے ہیں، اور دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں تو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجیے، اگر تمہارے انکان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، تمہاری اولاد، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها، اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کو تم کھونے سے ڈرتے ہو، و مساکین ترضونها، اور وہ حویلیاں، بڑی بڑی حویلیاں جس سے تم بہت خوش ہو جاتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، ان سے محبت کرنی ہے، لیکن پہلی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنی، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں سے کرنی۔ اسی لیے جب جہاد فرض ہوگا، جب جہاد فرض ہو جائے تو اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل جانا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دینا ہے۔ مالک یوم الدین، اب اس پہ غور کریں، مالک یوم الدین کیوں کہا گیا؟ یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ اب غور کریں، دنیا میں بڑے بڑے خدائی کا دعویٰ کرنے والے آئے بھی ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر کے، اس کو ڈبو کے، پانی میں ڈبو کر بتلا دیا تو رب نہیں ہے، تو انسان ہی ہے۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سبق سکھلا دیا۔ یعنی جو بھی انسان خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ مجازی طور پر کرتا ہے، عارضی طور پر کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن جو آخرت میں جو ملکیت ہوگی، مالکیت ہوگی، وہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگی، کسی کے پاس موجود نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس تو اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کیسے کرے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی عبادت طلب کرتے ہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، اب یوں سمجھیں، عبادت کی دو قسمیں ہیں، دو معنی ہیں۔ عبادت کے ایک خاص معنی ہے، ایک عام معنی ہے۔ خاص معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اپنی ناک اور پیشانی کو جھکا دینا۔ اور عام معنی یہ ہے کہ اطاعت کرنا، یعنی عبادت کے معنی اطاعت کرنا، یعنی اللہ کے رسول کے، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا۔ اگر ہم خاص معنی ہی مراد لے لیں گے تو ہم بھٹک جائیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے انسان اور جنات کو صرف اللہ اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یوں سمجھیے آپ، اگر ہم اس سے یہ خاص معنی مراد لے لیں، صرف عبادت کرنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، تو ہم اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم صرف عبادت ہی کرتے رہو، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنے صحابہ چاہتے تھے کہ ہم رہبانیت اختیار کر لیں، ہم ایک کمرے میں بند ہو جائیں، صرف اللہ اللہ کرتے رہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو اس سے یہ معنی لینا ہوگا، اس میں عام معنی مراد لینا ہوگا، یعنی اطاعت کرنا ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنا ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک انسان تجارت کرتا ہے، بس 2 منٹ لوں گا، ایک انسان تجارت کرتا ہے اور تجارت میں خیانت نہیں کرتا اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور شادی بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، یعنی دنیاوی کام کو بھی انجام دیتا ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ خیانت نہیں کرتا،
تو اس کی سارا یہ عمل عبادت میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق چلا رہا ہے۔ لیکن کوئی انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اور لیکن تجارت کرتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اس میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو یہ اللہ کی عبادت کا وہ حق نہیں ادا کرتا۔ یہاں عبادت کا معنی یہ مراد لینا ہے ہمیں کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق چلانا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق چلانا ہے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔